चंद नबी تو سکرین تے لا لینا نا جی خیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب جلیل کے اس بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے. میرے ناظرین، آج میرے ساتھ ایسی شخصیات موجود ہیں جن کا تعارف کرواتے ہوئے آج میری کچھ زبان میں تھوڑی سی لڑکھڑاہٹ آئے گی. میرے دائیں طرف تشریف فرما بین الاقوامی سطح حامل شہرت یافتہ ہیں اور دنیائے نعت کا وہ درخشاں ستارہ ہے کہ ان کی ابتدا بھی نعت خوانی، نعت گوئی، اور مجھے یقین ہے کہ ان کا ختام بھی ادھر ہوگا. یہ اپنا آپ تعارف ہیں، میری زبان قاصر ہے کہ میں ان کا تعارف آپ تک پہنچاؤں. میرے ناظرین، تو سب سے پہلے چلتے ہیں تعارف کی طرف. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب اپنا پورا تعارف ہمارے ناظرین کو ذرا اطلاع دیجیے. میرا نام ہے جی خاک در دہلیز مصطفیٰ سید سلمان کونین. میرا یہی تعارف ہے. جو حضور کے در کے سگوں میں ہمارا نام آ جائے تو ہمارا یہی تعارف ہے. میں وہ میاں محمد صاحب کہتے ہیں کہ خس خس جنہ قدر نہیں میرا میرے صاحب نو وڈیائیاں اوے میں گلیاں دا روڑا کوڑا اتے محل چڑھایا سائیاں. تعارف تو ان کے ہیں جن کا ذکر کرتے ہیں، تو ہمارے حصے میں ان کی مدح سرائی آئی ہے، یہ بھی سائیوں کی مہربانی. اچھا ناظرین کو تھوڑا سا یہ بتائیے، پاکستان میں تو بچے سے لے کر، چونکہ آپ کے والد گرامی سے لے کر آپ کا بہت بڑا ایک سلسلہ ہے جس کو میں یہاں ڈیٹیل سے تو نہیں پیش کر سکتا، لیکن پاکستان کے علاوہ کس کس دنیا کے کونے میں آپ نے سرکار کی مدح سرائی فرمائی؟ جی میں پاکستان سے سب سے پہلے 2000 میں سن 2000 میں اپنے والد کے ساتھ برطانیہ گیا. جی. تو وہاں پہ بے حد پذیرائی ملی الحمدللہ. اور پھر اس کے بعد پورے یورپ میں 23 سے 24 ممالک میں جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ میرے پاس برٹش پاسپورٹ ہے، جی، اس وجہ سے مجھے ویزے اور در در پہ جا کے ویزے نہیں مانگنے پڑے. یہ بھی حضور کی کرم نوازی ہے کہ میرا نام لیوا ہو اور کھڑکی پہ کھڑا ہو ویزے کے لیے، یہ بھی نہیں انہوں نے روا رکھا. کیوں؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ حضور کے ذکر میں رفت پذیری ہے. کیا بات. انسان تو انسان ہے، لیکن جس پتھر پہ حضور پاؤں رکھ کے معراج پہ گئے نا، اللہ نے اس کو بھی زمین سے ہوا میں کر دیا. اس کو اجر معلق کہتے ہیں. انہوں بھی زمین تے رہن نہیں دیتا. تو حضور کے ذکر میں جو حجر یہ شجر انسان سب ان کا ذکر کرتے. تو میرے جیسا سگ جو ہے ان کا نام لے گا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جھولے نہ جھلائیں ہمیں. یورپ کے علاوہ مڈل ایسٹ میں بھی؟ جی بالکل. جی میں مڈل ایسٹ میں بھی گیا ہوں. میں اس طرف بھی گلف جو ہے یہاں بھی گیا ہوں، اور یہ کویت اور ابوظہبی اور یہ سارے کافی سارے ممالک ہیں. حضور کا ہمیشہ سے ہی کرم رہا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ وہ جو شمع ہے وہ ہر کریا گاؤں ملکوں یہ اگر ڈیوٹی ہے تو اس میرا مراد ہے کہ اس سے بڑی ڈیوٹی اور ہو کوئی نہیں سکتی. اچھا تھوڑا سا ناظرین، ایک دفعہ آپ کو ان کا تعارف کے بعد آپ نے سن لیا یورپ، مڈل ایسٹ، دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں جہاں پہ انہوں نے اپنے سرکار کی، میرے اور آپ کے سرکار کی مدح سرائی نہ کی ہو. لیکن تھوڑا سا یہاں پہ جس جگہ پہ میں موجود ہوں اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. میرے ناظرین اس وقت میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ کٹک کی تحصیل فتح جنگ، اور یہاں پہ جو سب سے اچھی بات جو آج تک میرے وثوق بازرائے سے مجھے اطلاع ملی کہ یہاں پہ اس سے قبل بہت سی جگہ پہ زیارات بھی ہیں، محفل نعت بھی اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بھی ذکر و اذکار کی محفلیں سجتی ہیں. لیکن جو چار چاند لگانے والی دو شخصیات، ایک راجہ ذیشان صاحب ہیں اور ایک دوسرے ان کے ساتھ کونین صاحب جی، پورا اس میں گرامی آپ کا رضوان کونین جی. پچھلے دنوں آپ نے ان کی ریلی دیکھی، اور سب سے بڑی بات جو اس دور میں کنسیپٹ چل رہا ہے، لوگوں کے ذہن میں آتی ہے یہ بات کہ دنیائے نعت میں صرف مدارس موجود ہیں، لیکن انہوں نے یہ ریت توڑ کے دکھا دی، دنیا کو دکھا دیا کہ خصوصاً ایپسما جو پرائیویٹ سکولوں کے ایک بہت بڑی چین اور بہت بڑا ایجوکیشن میں ایک اپنا اہم کردار ادا کر گیا. اگر میں ان کے سکول کی بات کروں تو اس میں بھی بہت سی نمایاں کارکردگی مختلف ٹی وی چینل پہ
اور اخبارات کی زینت بنتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا حسن کارکردگی میں جس کو کہوں گا وہ یہ ہے کہ فتح جنگ اور کتبال کے اندر اور اس کے گرد و نواح کے مضافات میں، یہ صرف تحصیل فتح جنگ کی بات کر رہا ہوں، اس کے گرد و نواح کے مضافات میں انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ کے اندر جو اس وقت انگلش کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے دلوں کے اندر محبت رسول اور اس کے علاوہ ادب رسول اور سرکار کی مدح سرائی کو جو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، میری دلی دعا ہے میرے ناظرین، جہاں تک میری آواز پہنچے گی، جہاں تک آپ لوگ ہمیں دیکھیں گے سنیں گے، آپ بھی ان کے لیے دعا گو رہنا کہ دنیا کے کونے کونے میں ان کے تیار شدہ بچے جب سرکار کی مدح سرائی کریں گے کہ دنیا کو سمجھ آئے گی کہ انگلش میڈیم میں بھی یہ کنسیپٹ شروع ہو گیا، اور ان کا سہرا محمد رضوان، میں ان کو اپنے چینل کے توسط سے، یہ پوری پریس کانفرنس کے توسط سے، اور راجہ ذیشان کو اور ان کی جملہ پورے سٹاف اور ان کی جتنے ان کے ساتھ رفقائے کار ہیں، خصوصاً وہ بچے جو آج طالب علم کی حیثیت سے یہاں پہ موجود ہیں، کل آنے والے وقت میں میڈیا کی زینت بنے گے، کریا کریا نگر نگر ڈگر ڈگر حضور کی ترانے سناتے نظر آئیں گے۔ پھر ایک دفعہ چلتے ہیں مہمانوں کی طرف۔ جی ذرا تھوڑا سا یہ آج کل جو ماحول چل رہا ہے اس کی بات بعد میں کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتبال اور فتح جنگ کے درمیان یہ جو انہوں نے نعت کونسل اور بچوں کو، خصوصاً انگلش میڈیم بچوں کو، لیکن مدرس کے لیے تو یہ بات چل رہی ہے، ہمارے مدرسوں میں یہ بات ہے، لیکن انہوں نے کیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کہ جی یہ رضوان کی آپ نے بات کی، یہ سارے میرے والد کے لگائے ہوئے پودے ہیں۔ جی 1971 میں پاکستان قرأت و نعت کونسل PQNC کی بنیاد رکھی گئی، اور آج کل میں اس کا چیئرمین ہوں۔ جی تو فتح جنگ برانچ بھی ایک برانچز میں سے ہے، چونکہ یہ پوری ورلڈ وائڈ ہے، جی اور یورپ کے ممالک میں بھی ہے، گلف میں بھی ہے، کویت میں بھی PQNC ہے، جی اور پورے جہاں جہاں بھی اس کی برانچز ہیں، اچھے بچوں کو سن کے، تو یہاں چونکہ فتح جنگ میں رضوان یہاں ہے، وہ اس کی اتنی ڈیوٹی تھی کہ یہ اپ کمنگ جتنے بچے ہیں جی ان کو سن کے، تو اگر جب تھوڑے سے بہتر ہوتے ہیں تو یہ میرے پاس لے کے آتے ہیں، ٹھیک تو پھر ان کو باقاعدہ اگر وہ اس قابل ہیں کہ وہ کلاسیکل نعت پڑھ سکتے ہیں یا ان کو شوق ہے، تو پھر ان کی رہنمائی ہم لوگ کرتے ہیں۔ اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ یہ لڑکے صرف بغیر کسی فنڈنگ کے، بغیر کسی اور لالچ اور طمع کے، خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثناء کے لیے اور ان کی مدح سرائی کے لیے یہ وقف ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ راجہ ذیشان جو کہ پرائیویٹ سکول کے آنر ہیں، جہاں انہوں نے جو سٹیپ اٹھایا ایپسما میں، پورے میرے ڈسٹرکٹ میں مکمل یہ ذمہ داری سے بات کروں گا کہ اس سے قبل کسی پرائیویٹ سکول میں اگر وقتی طور پہ اپنے طور پہ انہوں نے سرکار کا میلاد مناؤ تو وہ ان کی خوشائند بات ہے، لیکن انہوں نے اس دفعہ بچوں کی ریلی نکالی، اور ایک بہت ہی میں کہتا ہوں کہ مسحور کن چیز مجھے دیکھنے کو ملی۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یہ بڑی خوشائن بات ہے، اور ینگ جنریشن اس چیز سے لیک کر رہی ہے،